گھنے جنگلوں کے اندر بسے ایک چھوٹے ویران گاؤں میں ایک پرانا بوسیدہ مکان کھڑا تھا۔ اس کی کھڑکیاں چڑھی ہوئی تھیں اور اس کی چھت عمر کے ساتھ جھک رہی تھی۔ مقامی لوگوں نے ان چڑیلوں کی کہانیاں سنائیں جو چاندنی آسمان کے نیچے منتر کرتے اور دوائیاں بناتے تھے۔ لیجنڈ یہ کہتا تھا کہ یہ چڑیلیں قدیم مخلوق تھیں جن پر لافانی لعنت تھی۔ وقت نے ان پر کوئی گرفت نہیں کی اور ان کے چہرے جوان رہے، پھر بھی ان کی آنکھوں میں صدیوں کا علم و قدرت تھا۔ خوف اور توہم پرستی سے بڑے دیہاتیوں نے ہر قیمت پر پریتوادت گھر سے گریز کیا، یہ مانتے ہوئے کہ چڑیلوں کی ایک جھلک بھی ان پر بدقسمتی کا باعث بن سکتی ہے۔ لیکن ایک متجسس روح، علیزہ نامی ایک نوجوان لڑکی نے انتخابات سے انکار کرنے کی ہمت کی۔ چڑیلوں کے آس پاس کے اصرار سے متجسس، اس نے ایک چاندنی رات جنگل میں قدم رکھا، سچائی سے پردہ اٹھانے کا عزم کیا۔ جیسے ہی وہ پریتوادت گھر کے قریب پہنچی، وہ ایک خوفناک خاموشی کے ساتھ گھنی ہو گئی۔ سائے دیواروں پر رقص کرتے تھے اور بالوں میں سرگوشیاں گونجتی تھیں۔ علیزہ کا دل اس کے سینے میں دھڑک رہا تھا۔ جب اس نے دھکیلتے ہوئے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا، مدھم روشنی والے اندرونی حصے میں اس کا سامنا چڑیلوں سے ہوا۔ ان کے چہرے مرتی ہوئی آگ کے ٹمٹماتے شعلوں سے روشن تھے، اگرچہ ان کی شکل حیرت انگیز تھی، بہتے ہوئے لباس اور نوکیلی ٹوپیوں کے ساتھ۔ علیزہ نے ان کی آنکھوں میں ایک اداسی محسوس کی، ایک تنہائی جو عمروں سے گونجتی رہی۔ چڑیلوں نے محتاط انداز میں اس کا استقبال کیا۔ ان کی آوازیں نرم مگر اداسی کے اشارے سے بھری ہوئی تھیں۔ انہوں نے ماضی کی صدیوں کی کہانیاں شیئر کیں، اس وقت کی جب وہ فطرت کے محافظ اور روشنی اور اندھیرے کے درمیان توازن کے محافظ کے طور پر قابل احترام تھے۔ لیکن جیسے جیسے انسانیت خوفزدہ اور بے اعتمادی میں اضافہ کرتی گئی، چڑیلیں ظلم و ستم کا نشانہ بن گئیں۔ جاہل انسانوں کے قہر سے بچنے کے لیے سائے میں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئیں۔ علیزہ غور سے سن رہی تھی۔ اس کے خوف نے ہمدردی اور سمجھ بوجھ کو جنم دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ چڑیلیں وہ راکشس نہیں، بلکہ غلط فہمی میں مبتلا مخلوق، قبولیت اور صحبت کی آرزو تھی۔ اس کے بعد کے دنوں میں علیزہ پریتوادت گھر میں واپس آ گئی، جس نے چڑیلوں کے ساتھ باہمی احترام اور اعتماد کی بنیاد پر رشتہ قائم کیا۔ انہوں نے مل کر ان خوفوں کو دور کرنے کے لیے کام کیا جس نے گاؤں کو نسلوں سے دوچار کر رکھا تھا، اور شہر کے لوگوں کو اس جادو کو اپنانا سکھایا جو زمین میں پھیل رہا تھا۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، پریتوادت گھر خوف کی جگہ بننا چھوڑ دیا اور علم اور روشن خیالی کا ایک پناہ گاہ بن گیا، جہاں چڑیلیں اور دیہاتی یکساں طور پر قدرتی دنیا کی خوبصورتی اور مصیبت کے وقت اتحاد کی طاقت کا جشن منانے کے لیے جمع ہوتے تھے۔